یہ کہانی اس انڈین طیارے کی ہے جسے 24 دسمبر 1992 کو ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے بھارت، پاکستان اور دبئی کے 3 ہوائی اڈوں پر اتارنے کے بعد افغانستان پہنچایا گیا، جہاں ایک ہفتے بعد پاکستانی جہادی لیڈر مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ پورا ہونے کے بعد مسافروں کو رہا کیا گیا۔ کسی طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی سکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں، اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ان میں جہاز کے ارد گرد سیکورٹی اہلکاروں اور گارڈوں کی تیزی سے حرکت کے ہوتے ہیں، لیکن 2 دہائیوں قبل تب صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند گاڑی کے بجائے ایک داڑھی والے شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے دیکھا۔ تاریخ میں افغانستان کی صوبہ قندھار کی اہمیت کسی طرح سے بھی قابل سے کم نہیں رہی، مگر 90 کی دہائی سے پہلے بین الاقوامی میڈیا نے اس صوبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ تاہم 90 کی دہائی کے دوران جن 2 بڑے واقعات کے باعث یہ علاقہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، ان میں سے ایک طالبان کا ظہور اور قندھار قبضہ اور دوسرا انڈین ایئر لائنز کے طیارے کی ہائی جیکنگ تھی، جسے مبینہ طور پر پاکستانی جہادیوں نے اپنی خفیہ ایجنسی کی مدد سے ہائی جیک کیا اور سری نگر کی جیل میں قید و حرکت المجاہدین سے وابستہ 3 جہادیوں مولانا مسعود اظہر، مشتاق احمد زرگر اور شیخ احمد عمر سعید کو رہا کروایا۔ بعد میں پاکستان پہنچ کر مسعود اظہر نے ایک نئی جہادی تنظیم جیش محمد کی بنیاد رکھی، جبکہ شیخ احمد عمر سعید نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کا قتل کیا اور دوبارہ سے ایک پاکستانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ کئی پہلوں سے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ ہوائی سفر کی تاریخ میں طویل ترین دورانیہ کی ہائی جیکنگ میں سے ایک ہے، جو 7 دن تک جاری رہی۔ 24 دسمبر 1992 کی بات ہے جب انڈین ایئر لائنز کا طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے انڈیا کے شہر لکھنؤ اڑا۔ اس ایئر بیس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے 15 افراد سوار تھے۔ اپنی منزل کی جانب روانہ مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی، کیونکہ جب یہ طیارہ انڈیا فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور ایک کاک پٹ کی جانب بڑھا۔ اس نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی، اگر جہاز کا رخ لکھنؤ کی بجائے لاہور کی جانب نہیں کیا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اس کے 4 دیگر نقاب پوشی ساتھ بھی کھڑے ہو گئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشن سنبھال لی، اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شر نے لکھنؤ کی بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑ دیا، لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس ایندھن ناکافی تھا، چنانچہ طیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف فوری کارروائی تیاری کی تھی اور شاید ہائی جیکر یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور اڑان بھرنے پر مجبور کر دیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اتارنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ کی لائٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور بالآخر طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اتارنے کی اجازت دے دی۔ انڈیا حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکم سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پر پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں کھڑا رہا۔ تب افغانستان میں طالبان سربراہ محمد عمر کی حکومت تھی۔ مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے تینوں جہادی 20 ایمبولینس میں بیٹھے، جن میں ہائی جیکر سے ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے جہادیوں کو طالبان حکام کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں۔ ایسے ہی ہوا اور ایمبولینس ایئرپورٹ کی حدود سے فوری طور پر باہر نکل گئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد مولانا مسعود اظہر آزاد کشمیر منظر عام پر آئے اور اپنی جہادی تنظیم جیش محمد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ FIATF کی پابندیوں، 2001 سری نگر پارلیمنٹ حملے، 2019 کے پلوامہ حملے میں بھارت کو مطلوب مولانا مسعود اب منظر عام سے غائب ہوئے انڈر گراؤنڈ زندگی گزار رہے ہیں۔